ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کرے کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربنا کہے، اللہ پاک سے جو دعا مانگتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ قیامت کے دن تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ کچھ رشتے اللہ خود ختم کرتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ جس گھر کی خواتین میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو، اس گھر میں فقر و مفلسی داخل نہیں ہوتی۔ بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کے ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو تم پر اعتبار کریں اسے دھوکہ دینا کفر ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص اپنی مفلسی اور فقیری کا اظہار کرتا ہے در حقیقت اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بھی بے سکون نہیں رہتا۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ کسی سے امید رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان اور نہ دے تو شرمندگی۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ پتھر میں ایک نقص ہے کہ وہ کبھی پگھلتا نہیں، لیکن پتھر میں ایک خوبی بھی ہے کہ وہ کبھی بدلتا نہیں۔ یقین رکھو کہ صبر کے بعد تمہیں ایسی حیران کن نعمت سے نوازا جائے گا کہ تم درد و تکلیف کی تلخی بھول جاؤ گے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی مشکل ہوگی۔ عورت سے کبھی سخت کام مت لو، کیونکہ وہ نرم اور نفیس مزاج ہوتی ہے۔